وہ مومنات سے بھرپور شرکت کی صدا ہے۔ مجلس اعلیٰ میں شرکت فرما کر ثواب عظیم حاصل کریں۔ مومنین حضرات، مجلس اعلیٰ سید الشہداء حضرت امام مظلوم کربلا کا باقاعدہ آغاز تلاوت حدیث قصہ سے شروع ہو جاتا ہے۔ تلاوت حدیث قصہ پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے جناب مولانا اشرف عباس مظفری صاحب، اور ان کے بعد جناب مدثر عباس نوتکی، عمدۃ الذاکرین جام کبیر حسین، مرقع در سید الذاکرین بابا سید منیر عباس شمسی، شہنشاہ قصائد و مسائب ملک غلام شبیر بہوٹا صاحب، خطیب اہل بیت علامہ سید ارشاد حسین نقوی صاحب، پروفیسر علامہ وسیم الحق نقوی صاحب مجلس مکمل فرمائیں گے، ختم پاک ہوگا اور لنگر تقسیم کیا جائے گا۔ تلاوت حدیث قصہ پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے جناب مولانا اشرف مظفری صاحب، اور ان کے فوراً بعد ذاکر اہل بیت جناب مدثر عباس نوتکی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقه طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني زوفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه
من الزعوف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كان لله سوى وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة أنفاني فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كان لله سوى وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي
وصاحبه لواء قد أذنت لك فدخل عليهم تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزوعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومي بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا هرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم عذبا ومرس وطهيرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنيا ولا رزقا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا الشمس مزيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة وفاطمة وأبوها وبعلها وبنوها فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فأتمت الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنيا ولا رزقا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا الشمس مزيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وقال السلام يا أمين وحي الله إنه
قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رسال البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما الجلوس أو هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرنا لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه مهموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. بر محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اساس الاسلام حبی و حب اہل بیت. سب سے پہلے درگاہ خدا بندی میں دعا ہے الہی رب العزت ہماری اس ذکر عزا کو تیرے درگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما. پروردگار اس مجلس عزا کا ثواب شاہ صاحبان کی یعنی نظر شاہ صاحب کی والد مرحوم مغفور جتنے بھی ان کے رشتہ دار ہیں پروردگارہ سب کے روح ارواح کے روح کو یہ سال فرما. پروردگارہ ان کے درجات کو بلند فرما. پروردگارہ ان کے قبروں میں تیرے خصوص سے رحمتوں و برکتوں کا نزول عطا فرما. پروردگارہ شاہ صاحبان کی جو بھی نیک تمنائیں ہیں پروردگار ان کو پورا فرما. بالخصوص ناصر شاہ ناظم شاہ جتنے بھی ان کے بھائی ہیں پروردگارہ سب کو صحت و سلامتی عطا فرما. پروردگارہ سب کو آپس میں پیار و محبت اور الفت قائم و دائم فرما. پروردگارہ سب کے گھروں میں تیرے خصوص رحمتوں و برکتوں کا نزول عطا فرما. سب کے گھروں کو ہمیشہ کے لئے آباد و شاد فرما. بالخصوص پروردگارہ ناصر شاہ صاحب کو اولاد نارینہ عطا فرما. پروردگارہ ان کی جو بھی نیک تمنائیں ہیں پروردگار ان کو پورا فرما. پروردگار ان کے والدین کے سایہ ان پر دیر تک قائم و دائم فرما. پروردگارہ شاہ صاحب کی بھی جو بھی نیک تمنائیں ہیں پروردگارہ ان کو پورا فرما. پروردگارہ حاضرین کے بھی ہم سب کے بھی تمام مرحومین کے گناہوں کو مغفرت فرما. درجات کو بلند فرما. محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرما. پروردگارہ ہم سب کے عاقبت بخیر فرما. پروردگارہ ہم سب کو مرنے سے پہلے توبہ کرنے کے توفیق عطا فرما.
پروردگارہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مملکت یعنی شیعان ابی طالب پر ظلم و بربریت ہو رہے، بالخصوص پارچیان میں پروردگار انتہائی ظلم و ستم ان پہ ہو رہے، پروردگار ان کے محافظت فرما، پروردگار ان کو فتح و نصرت عطا فرما، پروردگار ان کے جو بھی نیک تمنائیں ہیں، ان کی جو بھی مطالبات ہے پروردگارہ پورا فرما، ان کے حفاظت فرما۔ پروردگارہ جعفر صاحب کے گھر والے کے بیمار بحق بیمار کربلا کا واسطہ ان کو شفا آج اجر و کامل عطا فرما، پروردگارہ صحت و تندرستی عطا فرما، جتنے بھی مریض ہے پروردگارہ سب کو شفا آج و کامل عطا فرما، پروردگارہ ہم سب کو حج بیت اللہ زیارت ابا عبداللہ حسین نصیب فرما، پروردگارہ ہمیں حقیقی معنوں میں سیرت محمد و آل محمد پر عمل پیرا ہونے کے توفیق عطا فرما، پروردگارہ ہمارے علماء حق اور ہمارے مراجعین عظام کے محافظت فرما، پروردگارہ ہمارے آخر حجت خدا مہدی زمان امام زمانے کے ظہور میں تاجیر فرما، پروردگارہ ہمیں امام کے حقیقی اعوان و انصار میں قرار فرما، ربنا تقبل دعا انکا انت السمیع العلیم برحمتک یا رحم الراحمین۔ ان تمام دعاؤں کی مقبولیت کے لئے پر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزاداران مظلوم کربلا، انتہائی مختصر آپ کے سامنے کیونکہ ایک مرحوم و مغفور سید زادے کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، ان کی بخشش و مغفرت کے لئے ایک تو ذکر محمد و آل محمد۔ آپ کے سامنے سید الانبیاء رحمت دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مختصر فرمان تلاوت کرنے کا سعادت حاصل کیا، جس میں رحمت دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اساس الاسلامی حبی و حب اہل بیت، اسلام کی بنیاد اور اسلام کی عمارت جس عمارت پر کھڑی ہے اس عمارت کا نام ہے، اس بنیاد کا نام ہے محمد و محبت محمد و آل محمد۔ یعنی اسلام جس بنیاد پر کھڑی ہے، اسلام جس بنیاد پر قائم ہے، اس کا نام ہے محبت محمد و آل محمد۔ یقیناً اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہمارے اوپر محمد و آل محمد کی محبت اور مودت کو واجب اور ضروری قرار دیا ہے، اور اسی قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ہمیں ان کی اطاعت، ان کے نقش قدم پر چلنا، ان کی پیروی کرنے کو بھی ہمارے اوپر واجب اور ضروری قرار دیا ہے۔ یعنی جس طرح ہماری ان کی محبت اور مودت ہمارے اوپر واجب اور ضروری ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کی اطاعت کرنا، ان کے نقش قدم پر چلنا، ان کی پیروی کرنا بھی ہمارے اوپر واجب و ضروری ہے۔ ان ہستیوں کی محبت و مودت واجب اور ضروری ہے، اور اطاعت بھی ہمارے اوپر واجب اور ضروری ہے۔ ان ہستیوں میں سے ایک ہستی ہے امام زین العابدین، امام سید الساجدین۔ یقیناً دنیا کے کسی بھی مذہب کا امام سید الساجدین نہیں ملے گا، دنیا کے کسی بھی امام کا مذہب یعنی امام زین العابدین نہیں ملے گا۔ یہ سب اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، امام زین العابدین اور امام سید الساجدین۔ یعنی زین العابدین عبادت گزاروں کی زینت، سید الساجدین یعنی سجدہ گزاروں کی سردار، سید الساجدین سجدہ گزاروں کی سردار۔ مختصر امام کی جملے میں امام کی زندگی کے بارے میں ایک تو جملہ امام کی سیرت کے بارے میں، یعنی امام ہوئے سید العابدین، امام ہوئے سید الساجدین۔ یقیناً امام کا مطلب یہ ہے دنیا میں بھی ان کے نقش قدم پر چلنا، دنیا میں بھی ان کے یعنی آواز پر لبیک کہنا، کل بروز قیامت بھی یہ عقیدہ ہے نا ہمیں، دنیا میں بھی ان کے آواز پر جب لبیک کہیں گے تو کل بروز قیامت بھی کل اناس بامامہم، ہر لوگوں کو اپنے امام کے ساتھ، یعنی دنیا میں جس کے بھی نقش قدم پر انسان نے چلا ہو، جس کی پیروی کیا ہو، کل بروز قیامت اسی کے ساتھ کل بروز قیامت ان کو محشور کیا جائے گا۔
یقیناً اگر ہم نے دنیا میں امام کی نقش قدم پر چلا ہو، امام کی یعنی عبادت کو، امام کی سجدے کو ہم نے یاد کیا ہو، تو کل بروز قیامت بھی امام کے ساتھ ہمیں محشور کیا جائے گا۔ وَإِلَّا ہم فقط زبان کے حد تک یہ کہہ رہا ہو ہمارے امام زین العابدین، ہمارے امام سید الساجدین، لیکن ان کی عبادت کو اگر انجام نہیں دیا ہو، ان کی سجدے کو اگر ہم انجام نہیں دیا ہو، تو یقیناً کل بروز قیامت امام کے ساتھ محشور نہیں کیا جائے گا۔ بس امام کی ویسے تو ہر امام اپنے زمانے کے لوگوں سے ہر صفت اعلیٰ میں افضل اور اعلیٰ نظر آتے ہیں، لیکن چند صفت ایسی ہے جس کی تجلی امام زین العابدین کی زندگی میں سب سے زیادہ نظر آتے ہیں۔ ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ عبادت خدا ہے۔ ویسے تو ہر امام بھی اپنے زندگی میں ریاضت خدا، عبادت خدا میں گزری ہے، لیکن چند صفت ایسی ہے جس کے تجلی یعنی عبادت کے بارے میں امام زین العابدین کی زندگی میں سب سے زیادہ نظر آتی ہے۔ یعنی عبادت کا انداز کیا تھا امام زین العابدین کا؟ روایت میں ہے کہ امام کے کسی نے پوچھا امام کے کنیز سے، تیرے زندگی امام کے گھر میں گزری، ذرا امام کے انداز عبادت تو بتا۔ تو انہوں نے کہا، میں تفصیل کے ساتھ یا اجمال کے ساتھ، تو پوچھنے والے نے کہا مختصراً بتا۔ تو اس نے کہا میرے زندگی امام کے گھر میں گزری ہے، لیکن ایک دن ایسا نہیں ہے جس نے میں نے امام کو دن میں کھانا پیش کیا ہو، ایک دن ایسا نہیں ہے میں امام کو رات میں آرام کرنے کے لیے بستر بچھایا ہو۔ امام پوری زندگی یعنی دن روزے سے گزرتا تھا اور رات عبادت الہی میں گزارتے تھے۔ یعنی امام کی غلام روایت کرتے ہیں، ایک دن امام مدینے سے باہر چلا، میں بھی امام کے پیچھے پیچھے چلا۔ امام نے ایک سخت چٹان پر اپنے پیشانی مبارک کو رکھا اور امام نے اس ذکر کو پڑھنا شروع کیا، لا الہ الا اللہ اماما و تصدیقا، لا الہ الا اللہ اماما و حقا۔ یعنی اس ذکر کو امام نے پڑھنا شروع کیا۔ ایک سجدہ خالق میں امام نے 1000 مرتبہ اس ذکر کو پڑھا۔ اتنے سجدہ کرتے تھے امام۔ روایت میں ہے اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ سجدے کی حالت میں پروردگار کی رحمت کس طرف لوگوں کو احاطہ کر لیں گے، لوگوں کو میسر ہو جائیں گے، یہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے پورے زندگی میں سجدے سے سر نہیں اٹھاتے۔ روایت میں ہے جابر بن عبداللہ الانصاری روایت کرتے ہیں کہ امام سے لوگوں نے پوچھا، جابر آپ امام کے بارے میں جابر روایت کرتے ہیں امام اتنے سجدہ کرتے تھے، اس لیے امام کے القابات میں ایک سے ایک لقب ہے نا، یعنی ذوی السکنات ہے، یعنی اتنا امام سجدہ کرتے تھے کہ امام کا چہرے مبارک یعنی پیشانی مبارک کا جلد سال میں 2 دفعہ کٹواتے تھے۔ یعنی روایت میں ہے اتنے سجدہ کرتے تھے امام کہ سال میں 2 دفعہ اپنے پیشانی مبارک کا جلد کٹواتے تھے۔ جو جلد اترتے تھے نا ان کو آپ ایک تھیلی میں بند کر کے رکھتے تھے، جب آپ کے شہادت کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹے محمد باقر سے روایت کیا، بیٹا جب میں دنیا سے جا رہا ہوں نا تو جب میں دفن کر لوں گا نا میں قبر میں، تو اس تھیلی کو بھی میرے ساتھ دفن کرنا، اس میں میرے سجدے کی آثار ہے۔ اتنے سجدہ کرتے تھے امام۔ بس یہ پہلی صفت ہے جس کے تجلی امام کی زندگی میں نظر آتے ہیں، عبادت خدا۔ اور دوسری صفت کی دعا ہے، اتنے دعا کرتے تھے امام۔ یقیناً اللہ رب العزت نے امام زین العابدین کے صدقے میں دعاؤں کا اتنا سمندر مکتب جعفریہ کو، مکتب اہل بیت کو عطا کیا ہے نا، دنیا میں کسی بھی مذہب میں یہ اتنی دعائیں نہیں ہے۔ خصوصاً امام زین العابدین کے صدقے میں دعائے صحیفہ سجادیہ کی شکل میں، مختلف دعاؤں کی شکل میں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا ہے نا، اتنے یقیناً دعائے صحیفہ سجادیہ کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کے بارگاہ میں کس طرف اللہ سے طلب کرنا ہے، درگاہ خدا بندی میں کیسے راز و نیاز کرنا ہے، خصوصاً اس
پر آشوب دور میں، اس ٹینشن اور اس یعنی انتہائی پر آشوب دور میں اگر انسان تسلی کرنا چاہتے ہیں، اگر انسان اپنے آپ کو اپنے رب کے ساتھ مضبوط کرنا چاہے، یقیناً ان تمام چیزوں کا حل دعا ہے۔ یہ دعا جیسا کہ روایت میں ہے نا، الدعاء مخ العبادہ، دعا تمام عبادتوں کا مغز ہے دعا۔ الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کے لیے بہت عظیم ہتھیار ہے۔ یقیناً اگر اس پرآشوب دور میں امام زین العابدین کے تعلیم کردہ ان کے تعلیمات، ان کے دعاؤں کے ساتھ اگر انسان متمسک ہو جائے، خصوصاً مکتب جعفریہ، مکتب محمد و آل محمد، اگر اس وقت اتنی پریشانیاں، اتنی انسان دنیا میں پریشان ہے تو ایک وجہ ہی ہے کہ امام نے جو تعلیم کردہ ہوا دعاؤں سے ہم دور ہے، اس وجہ سے ہم پریشان ہیں۔ یقیناً ان تمام پریشانوں کا حل امام زین العابدین کے ساتھ متمسک ہونا ہے۔ بس مختصر عزاداران مظلوم کربلا ایک جملہ امام کے خدمت میں آئے، منحال عرض کیا، آقا ابھی تک آپ کے آنسو ختم نہیں ہوا، آپ نے تو اس وقت امام نے فرمایا، یا منحال تو نے قرآن پڑھا ہے، جناب یعقوب کا ایک بیٹا آنکھوں سے اجل ہو گئی تھی، جناب یعقوب نے اتنا گریہ کیا، اتنا گریہ کیا، قرآن کہتا ہے وَبْيَزَّدْ عَيْنَاهُ، جناب یعقوب کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، میں نے تو 18 یوسف کو خاک خلم و گلتان دیکھے۔ اس وقت منحال نے عرض کیا، آقا کیا ہوا؟ شہادت تو آپ کے گھرانے کا میراث ہے، علی آپ کا شہید، ابی عبیدہ آپ کے شہید، حمزہ آپ کے شہید۔ تو اس وقت امام نے فرمایا، منحال تو نے انصاف نہیں کیا، یقیناً شہادت تو ہمارے گھرانے کا میراث ہے، منحال یہ بھی ہمارے گھرانے کا میراث تھا، ماؤں بہنوں کے ساتھ ننگے سر، کبھی اس بازار کبھی اس بازار، یہی میرا آقا کا درد تھا نا۔ میرا آقا سے پوچھا گیا، آقا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پہ آئی؟ تو اس وقت آپ نے کربلا کا نام نہیں لیا، الشام الشام الشام۔ واقعی کربلا کے بعد کوئی بھی قصاب امام کے سامنے جانور ذبح نہیں کرتے تھے۔ ایک دن ایک قصاب نے جانور کو ذبح کرنے کے لیے لیٹ چکا تھا، کسی نے پکار کے کہا، آؤ ادھر سے سید سجاد آ رہا ہے۔ میرے آقا قریب آ گیا، قریب آ کے کہا، میں تو میرے نانا کی شریعت ہے، میں نے تجھے یعنی جانور کو ذبح کرنے سے منع نہیں کرتا ہوں، آیا تجھے میرے نانا کی شریعت سے واقف ہے؟ اس نے کہا، ہاں میں آپ کے نانا کی شریعت سے واقف ہے۔ امام نے پوچھا، کیا ہے میرے نانا کی شریعت؟ اس نے کہا، پہلی شریعت پہلی یہ ہے کہ جب جانور کو ذبح کرتے ہو نا، اس کو پیاسا ذبح نہ کیا جائے، یہ سننا تھا نا۔ میرا آقا منہ پھیر لیا کربلا کی طرف، اے میرے بابا، اے میرے بابا، تیرے امت تو جانور بھی پیاسا ذبح نہیں کرتے، آپ تو 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون۔ نہ بھائی تالو بھائی ماما یہ تنو ہوتا